فیملی مالدار ہو مگر خود غریب ہو تو کیا تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص خود غریب ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو لیکن اس کے باپ اور بھائی سب خوب مالدار ہوں تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ریحان مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ جی ہاں، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ غریب ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، بشرطے کہ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ وہ اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے، اگر باپ مالدار ہے تو بچہ بھی مالدار سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو بچہ بھی غریب سمجھا جائے گا۔ لیکن بالغ لڑکا ماں باپ کے تابع نہیں ہوتا، وہ غریب ہے تو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جائے گی۔ باقی دینی چاہیے کہ نہیں، تو دیکھیں دینی تو اس کو چاہیے جو زیادہ مستحق ہو۔ اگر کوئی غریب ہے، اس کے رشتہ دار مالدار ہیں، اس کو دبا کے سپورٹ کر رہے ہیں، اسی ابا کے ساتھ بنگلوں میں رہتا ہے، خوب ابا کی آمدن کھا رہا ہے، تو فقہی لحاظ سے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، غریب ہے۔ لیکن اخلاقی ایک شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جو جن کے پاس روٹی نہیں ہے، یہاں تو ابا بھائی کھلا رہے ہیں نا اس کو، تو آپ ایسے غریبوں کو دے دیں نا جن کو کوئی کھلانے والا نہیں ہے، تاکہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اس میں زکوٰۃ کے مقاصد زیادہ حاصل ہوں گے۔ دلہن کا شادی میں پرانا غرارہ پہننا، اچھا بھائی، کیا میں اپنی شادی میں اپنا پرانا غرارہ پہن سکتی ہوں جو میں نے اپنی بہن کی شادی میں پہنا تھا، کیونکہ میرے والد کی آمدن کا فی الحال کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ علی گڑھ سے پوچھا ہے جی بنت، ابے بھائی نام نہ لکھا کریں ایسے موقع پہ، شوہر سمجھ جائے گا کہ یہ میری بیگم صاحبہ پرانا غرارہ پہن کے آ رہی ہیں، تو نام ایسی صورت میں ہٹا دیا کرے۔ خیر میں نے پورا نام پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو علی گڑھ سے کسی نے پوچھا ہے، تو پرانا غرارہ پہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو دلہن کا اتنی غربت تھی کہ ایک دلہن کا جوڑا ہوتا تھا، جس کی شادی ہوتی تھی وہ اس دلہن کو دے دیا جاتا تھا، اور پھر وہ دلہن رکھ لیتی تھی اتار کے کہ بھئی اب جس کی شادی ہوگی تو اب یہ اس کو پہنا دیں گے۔ تو ایک ہی دلہن کا جوڑا جو ہے نا مدینہ میں گردش کرتا تھا۔ وہ سادہ دور تھا، سادہ لوگ تھے۔ اب تو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے غرارے شراروں پہ، تو پرانا ہے، دیکھنے میں پرانا نہ لگے، اس کو تھوڑا دھلوا لیں، سلائی وہ اس کے جو ہے نا وہ جو تو دھلائی والے بتا دیں گے کیسے دھلتے ہیں غرارے، تو دھلا کے اس کو صحیح کر لیں، سیٹ کر لیں، وہ پرانا چلائیں انشاءاللہ۔ میاں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پرانا ہے۔ آج کل جس سے شادی ہوتی ہے وہ کون سا نئے ہوتے ہیں، وہ بھی تو پرانے ہوتے ہیں نا۔ عمریں دولوں کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں آج کل، شادی کی جو اصل عمر ہے 15-20 سال، یہ عمروں میں تو اب ہو ہی نہیں رہی شادی، تو میاں پرانا ہے تو پھر غرارہ بھی پرانا ہی ہونا چاہیے۔ مسجد میں کون سے اعلان کیے جا سکتے ہیں؟ مسجد کے جس مائک پر اذان دی جاتی ہے، کیا اس مائک پر اعلان کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً جنازے کی نماز کا، یا اسی طرح کوئی بچہ وغیرہ گم ہو جائے، یا اسی طرح بعض لوگ شادی کے موقع پر اعلان کرواتے ہیں کہ دعوتی لوگ کھانا کھا لیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اخلت زمان یو پی سے، دیکھیں مسجد جو ہے نا وہ تھانہ نہیں ہے کہ سارے اعلانات مسجد سے ہو رہے ہوں۔ جو مائک ہے وہ صرف اذان کے لیے، اور وقف بھی اسی کام کے لیے کیا گیا ہوتا ہے وہ، تو اس میں صرف اذان دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جنازے کا کسی کی مرنے کا اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ہاں جنازے کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کا نماز جنازہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہے، اس کی گنجائش ہے۔ باقی بچہ گم ہونے کا اعلان کرنا یہ کام تھانے کا ہے، یہ مسجد کا نہیں ہے۔ تھانے والوں کو چاہیے کہ وہ کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام کریں، تو اس لیے بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں قرار دیتے کہ بچے کے گمنے کا اعلان بھی مسجد سے جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر تھانہ میں نہیں ہے ایسا کوئی سیٹ اپ اور مجبوری ہے اور بچہ گمنے سے ظاہر ہے جو ماں باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں، تو ایسے موقع پہ اگر امید ہے کہ اعلان کرنے سے بچہ مل جائے گا، تو بعض علماء بچے کی گمشدگی کا اعلان کی گنجائش دیتے ہیں کہ وہ مسجد سے جائز ہے۔ باقی چیزوں کا اعلان تو بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرے تو اس کو بددعا دو، لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے تجھے، اس کو بددعا دینی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنا سخت جرم ہے یہ۔ گاؤں دیہاتوں میں تو بکری کا بچہ گم جائے اس کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں۔ چچا کے بیٹوں سے کتنا پردہ ضروری ہے؟ کیا چچا کے بیٹے سے شرعی پردہ ضروری ہے؟ سعد راشد: جی ہاں، لڑکی کے لیے اپنے چچا زاد اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد اور ماموں زاد بھائیوں سے شرعی پردہ ضروری ہے، یہ سب محرم میں ہے، جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ منہ بولا بیٹا ولدیت میں کس کا نام لکھے؟ زید نے علی کے بیٹے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے۔
اب وہ لڑکا اپنی دستاویز میں باپ کے نام پر زید لکھتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ محمد یحییٰ انڈیا سے: ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن نے صاف طور پر منع کیا اپنی ولدیت تبدیل کرنے سے۔ جو آپ کے سچی مچی کے ابا ہیں وہ انہی کا نام ہر ڈاکومنٹس میں آئے گا، اس کو چینج کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج کل یہ بدعت، یہ جرم بہت لوگ کر رہے ہیں۔ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ: سجدے میں بازو پہلو سے کس قدر جدا ہونے چاہیے؟ جماعت کے دوران سجدے میں بازو پہلے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ساجد صاحب راول پنڈی سے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سجدے میں یہ جو دونوں پہلو ہیں یہ آپ کے بازو ان سے الگ رہیں، خوب کشادہ طریقے سے سجدہ کریں آپ، اور کمر اٹھی بھی رہے۔ البتہ اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، تو اجماع سے حدیث خاص کی گئی ہے کہ یہ جو کھل کے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ باقی رہا مسئلہ جماعت کے ساتھ، تو جماعت میں اگر جب آپ مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کھلے طریقے سے سجدہ کرنا ممکن رہتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر بازو سمیٹنا پڑے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مل کے کھڑے ہونے کی اہمیت کھل کے سجدہ کرنے سے زیادہ ہے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ میت کو سرد خانے میں رکھنا کیسا ہے؟ غسل کب دیں گے؟ میت کو سرد خانے میں رکھوانے سے پہلے کیا غسل دے سکتے ہیں؟ عبدالحی کراچی سے: جی ہاں دے سکتے ہیں، لیکن میتوں کو سرد خانے میں رکھوانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، میت کی توہین ہے، اور حکم یہی ہے کہ جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہو جائے فوراً غسل کفن دے کے اس کو دفنانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے انتظار میں برف خانوں میں میتوں کو رکھنا یہ بدترین توہین ہے میت کے ساتھ، وہ کہ گوشت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو برف خانے میں رکھ دیا ہو، تو اس کو اس کی جو امانت گاہ ہے وہاں پر اس کو پہنچانا چاہیے۔ کیا شادی کی دعوت بدعت ہے؟ شادی کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے اس کا شمار کیا بدعت میں ہوگا؟ محمد عمر کراچی سے: دیکھیں اس کو لوگ اگر سنت سمجھیں گے تو وہ بدعت ہوگا، سنت نہیں سمجھتے تو غیر شرعی رسم ہے۔ بدعت اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کو کوئی سنت تھوڑی سمجھ رہا ہے، دین میں تو اضافہ نہیں کر رہا نا، لیکن غیر شرعی رسم، غیر شرعی رسم کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اسلام نے بتایا نہ ہوتا تو ہم خود سے کر رہے ہوتے۔ جب ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہے اور بڑی زبردست گائیڈنس ہے تو اس کو چھوڑ کر ہندوؤں کے طریقے کو فالو کرنا، غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کرنا، یہ غیر شرعی عمل کہلائے گا، اور اس کو ناجائز اس کے فسادات کی وجہ سے کہا جائے گا کہ اس کے جو آگے فسادات ہیں۔ فسادات کیا ہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بیٹی کی شادی پہ لڑکی یا باپ پر کوئی بوجھ آئے، اسی وجہ سے اسلام میں جہیز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے سارے خرچے شوہر کے، مرد کے کندھوں پہ رکھے ہیں۔ نکاح میں چھوارے بانٹے جاتے ہیں، وہ مرد کے ذمے اگر وہ بانٹنا چاہے، اور رخصتی ہو جائے گی اس کے بعد ولیمہ مرد کے ذمے ہے، مہر مرد کے ذمے ہے، نان نفقہ مرد کے ذمے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں دین دیا اور قرآن میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا مالی خرچہ شوہر کے ذمے ہے، تو اسلام چاہتا ہی نہیں کہ بیٹیاں بوجھ بنے یا ان پہ کوئی خرچہ آئے۔ تو اب جب بارات کے کھانے اور جہیز یہ شروع ہو گئے تو بیٹیاں باپوں پہ بوجھ بننا شروع ہو گئی ہیں، غریب گھرانوں میں تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے، تو مزاج ہی نہیں، اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے۔ جب بچی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو عین وہ وقت والدین کے لیے غم کا دن ہوتا ہے کہ ان کے گھر سے ایک فرد کم ہو رہا ہے، اس میں ان کو مکلف بنانا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوتیں کھلائیں، یہ عجیب سی فضول قسم کی، ایک احمقانہ قسم کی حرکت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ماں باپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ خوشی فیوچر کے حساب سے ہوتی ہے، جیسے کسی شخص کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو پڑھنے کے لیے تو باپ اس لحاظ سے تو خوش ہوگا کہ چلو جی اس کا مستقبل اچھا ہو رہا ہے، لیکن وہ دن تو غم کا دن ہوگا نا جس دن رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب آئی ہے وہاں سے جا کے۔ تو غم والے دن نہیں کبھی دعوتیں کی جاتی، دعوتیں ہمیشہ جب بیٹا امریکہ سے پڑھ کے آ رہا ہوگا اس دن ابا دعوت کریں گے، جاتے والے دن نہیں کریں گے دعوت۔ تو اسی طرح جس کے گھر میں لڑکی رخصت ہو کے جا رہی ہے وہ دعوت کرے، شریعت کہتی ہے تمہارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو رہا ہے، فیملی پلاننگ والے پریشان ہو رہے ہیں کہ ایک اور فرد کا اس خاندان میں اضافہ کیوں ہو گیا، اور پھر وہ اضافہ مزید اضافے کا ذریعہ کیوں بن رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول خوش ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دعوت کرو ولیمے کی، اور حکم دیا کہ جو ولیمے کی دعوت کو ٹھکرائے اس نے ہماری نافرمانی کی، اتنی تاکید ہے اس دعوت کو اپریشیٹ کرنے کی۔ تو دلہن کی جو دعوت ہے یہ غیر شرعی رسم ہے جو لڑکی والے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ عربوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کو، وزیرستان چلے جائیں وہاں پٹھانوں میں بھی نہیں ملے گی، یہ ہم چونکہ 1000 سال ہندوؤں کے ساتھ رہے تو یہ وہاں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہے یہ چیز۔ جو مسلمان بھی دنیا میں غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ نہیں رہے نا،
تو زیادہ اختلاط نہیں رہا ان میں. یہ بارات کا کھانا جہیز وہیز ہے ہی نہیں. سعودی عرب چلے جائیں, عرب کے بڑے بڑے شیخ کنوؤں کے مالک, وہ ایک جو ہے نا وہ ایک چائے کی پیالی نہیں پلاتے اپنی بیٹی کی شادی پہ کسی کو. اب شاید وہاں بھی رواج شروع ہو گیا ہو, لیکن اب آپ ان کے بڑوں سے پوچھیں تو کبھی بھی نہیں تھا. اور نہ کوئی جہیز دیتے ہیں, سارا لڑکے کو نچوڑ لیتے ہیں وہ لوگ, سارا خرچہ لڑکے کا ہوتا ہے. تو اس لیے غیر شرعی رسم ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہاں اب بائیکاٹ پورا کر لیا, پھر بھی ماں باپ کر رہے ہیں دعوت, تو پھر اب دولہا کیا کرے گا؟ تو دولہے کے لیے مجبوری ہے جانا, کیونکہ وہ اگر نکاح والے دن وہاں جائے گا ہی نہیں تو شادی کیسے ہوگی اس کی. تو اس کے لیے مجبوری ہے, یا لڑکی کے بھائیوں کے لیے مجبوری ہے کہ ابا دعوت کر رہے ہیں, اماں کر رہی ہیں, تو لڑکی کے بھائی اگر مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو پھر لڑکی پہ برا اثر پڑتا ہے, اور اس کے سسرال پہ برا اثر پڑتا ہے کہ تمہاری شادی میں تمہارے بھائی مارکیٹ میں نہیں تھے تو کوئی لڑائی چل رہی ہے. تو یہ چند لوگ جو مجبوری میں جن کا جانا پڑے ان کے لیے تو گنجائش دی جا سکتی ہے. نارملی اس دعوت کو ٹھکرانا چاہیے. آپ کو اپنی بیٹی یا بہن کی شادی میں کوئی بارات پہ بلائے تو آپ بولو بھائی یہ غیر شرعی رسم ہے, ہم لوگ اس میں نہیں آتے, آپ کے ولیمے میں آئیں گے ہم. ہاں نکاح کی محفل میں شرکت کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ بارات کا بائیکاٹ کریں. یہ غیر شرعی رسم ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہے, جو فطرت کے بھی خلاف ہے, اور اس کے فسادات بھی بہت ہیں, اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے. اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ ماں باپ کے لیے وہ دن خوشی کا دن نہیں ہوتا جس دن ان کی بیٹی رخصت ہوتی ہے, وہ دن ان کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. تو اس میں ان کو مکلف بنانا کہ کھلائیں, یہ اچھا نہیں ہے. باقی ماں باپ خود کھلا رہے ہوتے ہیں, کچھ تو رسم کی وجہ سے کھلا رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, اور اگر کچھ اس لیے کھلا رہے ہیں کہ داماد نالائق ہے, الو کا یعنی سوری میں جوش میں آ جاتا ہوں ایسی چیزوں میں. آپ الو کے بعد جو لفظ لے گئے وہ خود آپ لگا دیے گا, الو کا کے بعد جو خالی جگہ میں نے چھوڑ دی اس میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی لفظ ڈال سکتے ہیں. بعض داماد ایسے غیرت لیس ہوتے ہیں نا, وہ جہیز لے رہے ہوتے ہیں, وہ بارات کا کھانا کھلوا رہے ہوتے ہیں, تو لڑکی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کھلایا تو یہ ساری زندگی تانے دیں گے یہ شخص جس کو آپ نے فل ان دا بلینکس میں کوئی بھی لقب دیا ہے اس کو. تو ایسی مجبوری میں پھر وہ کھلا سکتے ہیں, کیونکہ فسادات کی وجہ سے اس کو غلط کہا جاتا ہے, ناجائز کہا جاتا ہے. بعض دفعہ نہ کھلانے میں بیٹی کا مستقبل تباہ ہو رہا ہوتا ہے, جہیز نہ دینے میں اور بارات کا کھانا نہ کھلانے میں. تو ایسی مجبوری میں وہی حکم ہوگا جو رشوت کا حکم ہے, کہ جیسے مجبوری میں رشوت دینا جائز ہے تو یہاں بھی گنجائش ہے پھر مجبوری میں. اچھا بھائی.